ایک اور آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے اور بار بار خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں لینا، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسے میں تو کہتے ہی ہیں نا. اور جس طرح میر صاحب بات کر رہے ہیں، یہ پاکستانی عوام کو پھر بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی. آخر کیا ضرورت تھی اتنی امریکہ مخالف بیانیے کی خان صاحب کو؟ دیکھیے، اصل پس منظر اس کا یہ تھا کہ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سیاست شروع کی تھی گولڈ سمتھ کے کہنے پہ، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میرے ساتھ پروگرام میں اکبر اس بابر نے کہا تھا کہ جب بش کا الیکشن ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب نے اس کی کامیابی کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے تھے. اور بیسیکلی عمران خان کنیکٹڈ ہے امریکی نیو کونز کے ساتھ، اور یہ بات تو جب اسی طرح تاریخ لکھی جائے گی اور حقائق سامنے آئیں گے تو یہ پتہ ضرور چلے گا کہ سی پیک کا MOU کرانے کی وجہ سے اور پھر سارے انڈے چینی باسکٹ میں ڈالنے کی وجہ سے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو سزا اصل میں اس چیز کی ملی، اور عمران خان صاحب کو لانے میں نیو کونز کا بنیادی کردار بھی تھا. اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پاکستانی صادق خان کے مقابلے میں جا کے وہاں پہ زیک سمتھ کے لیے کیمپین چلاتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کابینہ میں اور اس کی ٹیم میں زیادہ تر لوگ وہ امریکہ اور برطانیہ کے سٹیزن ہوتے ہیں. اور یہ جو پی ایم ہاؤس کے اندر جو ایک پہلے عمران خان صاحب کے لیے تیار کیا گیا تھا، جو اسپیشل سیکٹری ہوتا ہے ان کے گھر کو، اس کو پھر مہمان خانہ بنا دیا گیا تھا، اور اس میں یہ عارف نقوی اور انیل مسرت اور اس طرح کے لوگ پی ایم ہاؤس کے اندر ٹہرتے تھے. تو عمران خان صاحب اس پس منظر میں امریکہ سے خوفزدہ بھی تھے، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس کی حکومت سے نکالے جانے کے بعد بھی زلمہ خلیلزاد جو کہ نیو کونز کا حصہ ہے وہ آ کے ان سے خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، پھر وہ آرمی چیف کو ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے سفارشیں بھی کرتے ہیں. تو ایک طرف یہ چیز تھی، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ بھائی میرے پاس نہ کارکردگی ہے جس کی بنیاد پہ میں لوگوں کے سامنے جا سکوں، نہ میرے پاس کوئی اور ٹھوس بیانیاں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ میں جا سکوں. تو ان کو یہ پتا تھا، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ میکیویلی کے پیروکار ہیں، اور ان کے اس معاملے میں اپنی ذات کے سوا انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو اس لیے انہوں نے پاکستانی عوام میں جو ایک مقبول چیز ہے اینٹی امریکنزم، دوسری طرف اس نے وہ چیز اپنانی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اپنے سفارتکاروں کو کس طرح مذاق بنا رہے ہیں، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس طرح مذاق بنا رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی باخبر لوگ تھے پاکستان کے اندر وہ بھی اس پہ ہنستے تھے، امریکی بھی اس پہ ہنستے تھے، ڈپلومیٹ بھی اس پہ ہنستے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جرم میں صرف وہ تنہا شریک نہیں ہے. ایک یہ جو جنرل عمر کے صاحبزادے ہیں اسد عمر، میرے خیال میں انہوں نے بالکل اپنے والد صاحب کی سنت کو اس معاملے میں تازہ کیا ہے. جس طرح اس وقت وہ حکمرانوں کے ساتھ خوشامد کر کے اور درپردہ کچھ کہہ کے اور باہر کچھ کہہ کے، یہی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک وزیر خارجہ کی حیثیت سے ابھی میں ریسنٹلی مثلا ایک تجویز یہ آئی تھی کہ جو سفیر ہے اس کا انٹرویو کیا جائے اور وہ سب کچھ بتا دے اسد مجید صاحب کا، اور اگر وہ بتا دیتے تو سب کچھ پی ٹی آئی کے بیانیے سے ہوا کے غبارے سے ہوا نکل جاتی. لیکن اس پہ حنا ربانی گھر نے سٹینڈ کیا، وہ ان کی پولیٹیکلی سوٹ کرتا تھا کہ ان کا وہ ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ایک ڈپلومیٹ کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دوں گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی نے ماضی میں کیا کیا، زرداری صاحب نے ان کو وزیر بنایا ہوا تھا، وہ کسی اور سے جا کے ملے تھے، اس لیے پھر زرداری صاحب کو انہیں ہٹانا پڑا، اور وہ بھی اس وقت مفت میں ہیرو ریمن ڈیوس کے کیس میں اور باقی چیزوں میں اپنے بنانے کی کوشش کی تھی. یہ تو وزیر خارجہ اور اسد عمر جیسے لوگوں کا بھی فرض تھا کہ وہ عمران خان سے کہتے کہ بھئی آپ اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کریں، لیکن باہر آ کے وہ ان کے اس جھوٹے بیانیے کو اور قوم کو گمراہ کرنے کے عمل میں وہ لوگ ان کے ساتھ شریک رہے. اور میں حامد میر صاحب کی اس تجویز سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس معاملے کو اب یہاں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے.